ہسٹری وذ سہیل چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بغداد کی تباہی کے آثار عباسی خلیفہ مستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی مکمل ہو چکے تھے، کیونکہ خلیفہ المعتصم کو شراب، عورتوں کے ناچ اور راگ کے سوا کسی شے کا شوق نہ تھا۔ ادھر ہندوستان میں طاہر اور عبد الملک سلطان شمس الدین التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہ تھی کہ جو کہ اسے میسر نہ ہو۔ بڑھاپے میں اس کے 3 بیٹے تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے۔ سریا کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں نام پیدا کر چکا تھا۔ عبد الملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے بیٹے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ دلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی قابل رشک تھی۔ دلی میں 15 سال فوجی اور سیاسی خدمات سر انجام دینے کے بعد طاہر اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا، اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی، لیکن جب کبھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشے تنہائی میں جا بیٹھتا اور گھنٹوں سوچتا رہتا۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہتا کہ کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا، لیکن عبد الملک اس سے آ کر تسلی دیتا اور کہتا، طاہر تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یوں 28 سال گزر چکے تھے اور ان 28 سالوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ ایران میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حکمران تھا اور بغداد میں معتصم کی خلافت کا 3را سال تھا۔ تتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خزانے پر ایک غیر ضروری بوجھ ہے۔ چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باقی تمام فوج کو دائمی چھٹی دی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان قوم اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ شیعہ سنی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے امراء میں حکومت کے تنخواہ داروں کی نسبت تتاریوں سے اپنے ضمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ یوں 1258 عیسوی میں منگولوں نے بغداد شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 1257 عیسوی میں منگول حکمران مونکو خان نے عباسی خلافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے اپنی فوج کے لیے اپنے ملک میں ہر 10 جنگجو میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ یہ فوج شاید منگولوں کی طرف سے سب سے بڑی فوج تھی، جس کے جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 1,50,000 تھی۔ اس کی فوج میں مسیحی افواج کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ جارجین کا تھا، جو کہ اپنے دارالحکومت تفلیس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، جو کہ سلطان جلال الدین خوارزمی کی طرف سے کئی دہائیوں پہلے فتح کیا گیا تھا، جبکہ ان میں سے دوسری فوج آرمینیا کی فوج تھی۔ بغداد کے محاصرے سے پہلے ہلاکو خان نے بآسانی رے شہر کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس کی دہشت سے حشاشین اتنے گھبرائے کہ انہوں نے 1256 عیسوی میں کوئی لڑائی لڑے بغیر اپنا ناقابل تسخیر قلعہ الموت تتاریوں کے حوالے کر دیا۔ بغداد پر حملے سے پہلے ہلاکو خان نے خلیفہ کو خط لکھا کہ وہ منگولوں کی اطاعت قبول کرے۔ خلیفہ نے نہ تو لشکر جمع کیا اور نہ ہی شہر کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ اس سے بھی بدتر یہ کہ اس نے ہلاکو خان کو ایک دھمکی آمیز خط بھیجا، اور یوں ہلاکو خان آندھی اور بلا کی طرح نازل ہوا۔ قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اور اس کی سفید قبا پر دھبے پڑ گئے۔ ہلاکو خان نے دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر منگول لشکر کو تعینات کیا۔ چینی دستے نے 29 جنوری کو شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ جنگ محاصرے کے معیار کے مطابق بہت تیز تھی۔ 5 فروری کو منگولوں نے دیوار کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ خلیفہ المعتصم نے گفت و شنید کی کوشش کی، لیکن ہلاکو خان نے انکار کر دیا۔ 10 فروری کو بغداد نے ہتھیار ڈال دیے۔ شہریوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر منگولوں نے کسی کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا۔ دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتب خانوں، درسگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔
شہر کے وہ کہنا مشک مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے، وہ امراء اور علماء جو کہ برسوں کی غداری کا آخری انعام حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ خلیفہ کے جس نے خدا کے دین کا مذاق اڑایا تھا، بڑے بڑے قیمتی تحائف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن کسی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ شاہی عمارتوں کو جلا دیا گیا۔ خلیفہ کو گرفتار کرنے کے بعد اسے اپنے شہریوں کا قتل عام اور اپنے خزانے کی لوٹ مار دیکھنے کے لیے مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے کچلوا ڈالا۔ جب ہلاکو خان کو یہ شک ہوا کہ بعض لوگ زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپ کر اس کی تلوار اور آگ سے بچ گئے ہیں، تو اس نے دریا کا بند تڑوا دیا، اور یوں ہلاکو خان کی بغداد سے واپسی کے بعد بغداد میں چیلوں اور کتوں کے سوا کوئی جاندار موجود نہ تھا۔